معروف کالم نگار جاوید چودھری صاحب اپنے کالم میں کہتے ہیں کہ کامیاب انسان سب کچھ چھپا سکتا ہے لیکن اپنی آنکھوں کی چمک کو نہیں چھپا سکتا. ہر کامیاب انسان کی آنکھوں کی چمک بتاتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو آنکھیں نہیں چھپا پا رہی, آنکھیں اس کی چمکدار ہوتی ہیں. یہ انسان طرح طرح کے ہوتے ہیں جی. آپ اگر لوگ دیکھتے ہو تو بے شمار انواع کے لوگ آپ کے گرد موو کر رہے ہیں. کوئی کسی کا کوئی پیشہ ہے, کسی کا کوئی شعبہ ہے, کوئی اچھا لگتا ہے, کوئی برا لگتا ہے, کوئی اپنا لگتا ہے, کوئی پرایا لگتا ہے, کوئی کسی جگہ بیٹھا ہے, کوئی چل رہا ہے. یہ سارا نظام قدرت کا چلتا جا رہا ہے. اچھا, ہم نے کبھی سوچا ہے, یہ سوال کبھی اٹھایا ہے کہ کوئی شخص جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, ملتے ہیں, یا ہم ایون نارمل بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ نارمل کا کنسیپٹ جب آتا ہے نا تو ساتھ ایک ورڈ آتا ہے ایب نارمل. وہ جی فلانا شخص ایب نارمل ہے, وہ جی پاگل خانے میں سارے ایب نارمل پڑے ہوتے ہیں. یہ نارمل اور ایب نارمل کون ہوتا ہے؟ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ ایک بات کنفرم ہے کہ پاگل خانے میں سارے پاگل پڑے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں پاگل خانے گیا تو وہ جو سارا سسٹم تھا ادھر سے میں نے ایک کویسچن میرے ذہن میں آیا کہ یار کچھ پاگل ایسے ہیں جنہیں انہوں نے زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں, لاک میں رکھا ہوا ہے. تو میرا فوری طور پہ میں نے ڈاکٹر سے کویسچن کیا, وہ جو سائیکیٹرسٹ تھا, کہ یار یہ ان کو اپنے لاک کیوں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی بہت بڑی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یا تو خود کو نقصان دے سکتے ہیں یا دوسروں کو نقصان دے سکتے ہیں. اٹ مینز یہ ایک نشانی, آپ کو کلو مل رہا ہے. کلو کیا ہے؟ وہ شخص جو خود کو نقصان دے سکے, وہ شخص جو دوسروں کو نقصان دے سکے, نارمل نہیں ہے. نارمل شخص نہ اپنا نقصان کرتا ہے نہ کسی کا نقصان کرتا ہے. نقصان دینے والا کوئی نارمل نہیں ہوتا. اچھا, ایک انہی لوگوں میں یہ جو ایب نارمل ہوتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. دنیا کی تاریخ میں کویسچن ہمیشہ وانڈر کرتا رہا, گھومتا رہا, پھرتا رہا, آوارہ گردی کرتا رہا کہ لوگ ایب نارمل ہو کیوں جاتے ہیں, ایب نارمل کیوں ہو جاتے ہیں. ایک بات تو مانی ہوئی ہے کہ جی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ایب نارمل ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے جی, وہ 2% 1% ہے جی. ٹوٹل آبادی کا بہت تھوڑے لوگ پیدائشی طور پہ معذور ہوتے ہیں. ان میں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم فالٹ ہوتا ہے, ذہنی طور پہ وہ نارمل نہیں ہوتے. اچھا, قدرتی طور پہ ایب نارمل ہونے کے علاوہ آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو کبھی نارمل تھے بعد میں ایب نارمل ہو گئے. یہ بعد میں ایب نارمل ہونے والا ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ٹینڈنسی زیادہ پائی جاتی ہے, یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ ان کا پاگل ہونے کا چانس زیادہ ہے. آپ کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی, یہ زندگی ایک سفر ہے, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے, اس زندگی کا مزہ لینے کے لیے, اس زندگی کو پراسپر بنانے کے لیے, اس زندگی کے رنگ دیکھنے کے لیے نارمل ہونا بڑا ضروری ہے. تو کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ وہ ایب نارمل ہو. یہ وجہ جاننا بہت ضروری ہے کہ لوگ ایب نارمل کیوں ہو جاتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, وہ تمام لوگ ایب نارمل ہونے کا ان کا چانس زیادہ ہوتا ہے جو معاف نہیں کرتے. یہ عجیب بات ہے, نفسیات بتاتی ہے وہ لوگ جو دل میں بغض رکھتے ہیں, ایک عرصے تک نفرت کو پالے رکھیں, ان کا ایب نارمل ہونے کا چانس زیادہ ہے. کیا خوبصورت حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے. جب آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرتا ہے. اور کیا خوبصورت کوٹیشن ملتی ہے جی واصف علی واصف صاحب کی. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ معاف در حقیقت آپ دوسرے کو نہیں کرتے, معاف آپ اپنے آپ کو کرتے ہو. جب آپ معاف کسی کو کرتے ہو تو اصل میں آپ اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہو. اور کسی نے کیا خوبصورت تیسری بات یہ کہی ہے کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں در حقیقت ہم دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو معاف کرنے والا شخص نارمل ہوتا ہے, معاف کرنے والا شخص نارمل رہتا ہے. یہ آپ کو جتنے لوگ ملیں گے نا بڑی عمر میں جا کے چڑچڑے ہو گئے ہیں اور بات بات پہ لڑ رہے ہیں, بات بات پہ غصہ کھا رہے ہیں, یہ نارمل ہونے کی نشانی نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنی ساری زندگی کی پریکٹس میں معاف کرنا رکھا ہوتا, معاف کرنے کی پریکٹس کی ہوتی, تو وہ بوڑھے ہو کے چڑچڑے نہ ہوتے. یہ چڑچڑے ہونے والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بدلے لیے ہوتے ہیں, جنہوں نے رنجشیں پالی ہوتی ہیں دلوں میں, جنہوں نے دوسروں کو جو ان سے نقصان دیا ہوتا ہے, معاف نہیں کیا ہوتا. نمبر 1 ریزن ہمیں پتہ لگی جی, وہ تمام لوگ ان کی ٹینڈنسی زیادہ ہے اب نارمل ہونے کی جو معاف نہیں کرتے. اب ذرا دیکھیے گا, آج کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے, اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات پہلے فرمائی ہوئی ہے کہ جو شخص معاف کرتا ہے اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے. دوسری وجہ
ان تمام لوگوں کے پاگل ہونے کا چانس زیادہ ہے, اب نارمل ہونے کا چانس زیادہ ہے, جن کی زندگی میں کوئی الٹیمیٹ مقصد نہیں ہے. الٹیمیٹ مقصد کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا سبب کیا ہے؟ صرف نمبر لے لینا, ڈاکٹر بن جانا, انجینئر بن جانا, یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اس زندگی کا آؤٹ کم آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا, ابھی چند ہی دن پہلے میں اپنے ایک بڑے کلوز فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا, وہ بزنس مین ہے, ان سے میں بات چیت کر رہا, مہینے کا 15 لاکھ روپے کماتے ہیں, اتنے پریشان ہیں. میں نے کہا جی چاہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں یار کم از کم 20 لاکھ تو ہو. میں کہا آپ جانتے ہیں جب آپ 20 لاکھ کمانے لگ پڑیں گے نا پھر کیا ہوگا؟ آپ کی تمنا ہوگی میں 25 لاکھ کماؤں, 25 پہ آ کے 30 لاکھ کماؤں. الٹیمیٹ اس پیسے کا مقصد کیا ہے؟ قبر میں تو لے کے جانا نہیں ہے. مقصد کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ زندگی گزار رہے ہو, اس کے بدلے میں, اس کے عوض آپ چاہتے کیا ہو؟ کیا نیکی کرنا چاہتے ہو؟ اس دنیا کو دینا کیا چاہتے ہو؟ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ خوبصورت وہ نہیں ہوتا جو چہرے کا خوبصورت ہے, خوبصورت وہ ہوتا ہے جو اس دنیا کو خوبصورت چھوڑ کے جائے, اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرے, اس دنیا کی بہتری میں کوئی اضافہ کرے. تو اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیے. بے مقصد لوگ جو ان سے ہیں ان کا ایب نارمل ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سائنٹسٹ نے ریسرچ کی جی, ماہر نفسیات, انہوں نے مل کے ریسرچ کی کہ ایون ایب نارمل لوگ لیے گئے جو ذہنی طور پہ ریٹارڈ تھے, ان کو کوئی مقصد دے دیے, چھوٹا چھوٹا مقصد کہ یار یہ آپ گملے لیں, ان کے اندر پودے لگائیں, ان پودوں کو بڑا کر کے دکھائیں, ایک چھوٹا سا باغ بنا لیں, دوسروں کی ہیلپ کریں, راہ جاتے کو پانی پلا دیں, رستہ بتا دیں. ان کو چھوٹے چھوٹے مقصد دے کے دیکھے گئے, وہ لوگ نارمل ہو گئے. اندازہ کیجئے گا کہ مقصد نہ ہونا آپ کے اندر ایک خلا پیدا کر دیتا ہے, اور یہ خلا آپ کو ایب نارمل بنا دیتا ہے. تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے اندر خلا رہے؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, کیونکہ ایب نارمیلٹی کی بہت بڑی وجہ بے مقصدیت ہے. کیا خوبصورت کوٹیشن یہاں واصف علی واصف صاحب کی ملتی ہے, فرماتے ہیں کہ بے مقصد لوگ جیتے نہیں ہیں اور با مقصد لوگ مرتے نہیں ہیں, کیونکہ با مقصد لوگ مر بھی جائیں ان کا نام زندہ رہتا ہے, بے مقصد لوگ جی بھی رہے ہوں تو کیا جینا ایسا جس میں مقصد ہی نہیں ہے. تیسری وجہ آپ جان کے حیران ہوں گے, ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے بے لوث کام نہیں کرتے, چیریٹی کے کام نہیں کرتے, دوسروں کی مدد کے کام نہیں کرتے, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے کام نہیں کرتے, دوسروں کے ہیلپر نہیں بنتے, ہیلپنگ کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا, وہ لوگ ایب نارمل ہو جاتے ہیں. ایب نارمل ہونے کا چانس اس کا زیادہ ہے جو شخص دوسروں کا مددگار نہیں ہے. اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر مدد کیسے کریں, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. حدیث مبارک ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سخاوت پیسے سے نہیں ہے, سخاوت دل سے ہے. اگر آپ دل کے سخی ہو تو اصل میں آپ سخی ہو. چھوٹے چھوٹے کام کرو جی, دوسروں کی تھوڑی تھوڑی ہیلپ کر کے دیکھو, دوسروں کو انرجی دو, کانفیڈنس دو, اعتماد دو, دوسروں کے چھوٹے چھوٹے کام آؤ. دوسروں کو اگر دیکھو پرابلم میں ہے تو ان کو ہمدردی دے دو. اگر کسی کو آپ سے چند باتیں اچھی مل جائیں, شاباشی مل جائے, تعریف مل جائے, کیا پتا اگلا کتنا ڈپریس بیٹھا ہو, آپ اسے امید دو تو بعد میں وہ آپ کی امید کے چراغ سے اپنا امید کا چراغ جلا لے. اور امید دینا ثواب ہے. ایسے کئی دفعہ ہوا ہے, کئیوں سے پوچھا گیا کہ آپ تو خودکشی کرنے چلے تھے, اس نے کہا نہیں میں چلا تو تھا خودکشی کرنے, لیکن کسی نے مجھے امید دے دی. امید جو ان سے وہ زندگی بن جاتی ہے. اور امید کی خوشی تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کبھی سر سید احمد خان کا, امید کی خوشی, کیا طاقت ہے امید کی. اوکے جی, چوتھی وجہ ایب نارمل لوگ, چوتھی وجہ آپ جان کے حیران ہوں گے, یہ تمام کے تمام لوگ سوشلی اچھے نہیں ہوتے. اگر آپ سوشل جینیس پیدا کرتے ہو, ورڈ کیا ہے سوشل جینیس, سوشل جینیس کا مطلب کیا ہے؟ ملن ملان رکھنا, رکھ رکھاؤ رکھنا, تعلقات رکھنا, الیک سلیک رکھنا, دوسروں کا خیال رکھنا, اچھے ریلیشن شپس رکھنا. یہ فرینڈز بھی آکسیجن ہوتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں آکسیجن ہی آکسیجن ہے. فرینڈز آر آلسو نیڈ. دنیا کی بڑی سزا کیا ہے؟ یو نو اباؤٹ دیٹ. دنیا کی ایک بڑی سزا یہ ہے کہ لوگوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو قید میں ڈال کے کیا کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کال کوٹھڑی میں ڈال دو. وہ کال کوٹھڑی کیا ہوتی ہے جی؟ کال کوٹھڑی وہ قید ہوتی ہے جس میں دوسرا کوئی نہیں ہوتا. تنہائی کیا ہے؟ عذاب ہے. تنہائی سزا ہے. انسان ایک سوشل اینیمل ہے. انسان دوسروں سے ملتا ہے, حال چال پوچھتا ہے, خیر و عافیت معلوم کرتا ہے, دوسروں کا حال پوچھتا ہے, ساتھ معاملہ کرتا ہے, لین دین کرتا ہے. وہ لوگ جو سوشلی اچھے ہوتے ہیں نارمل رہتے ہیں. اس لیے کیا کیجئے, سوشلی اپنے آپ کو بہتر کیجئے, ملنسار بنیے, انٹروورٹ نہ بنیے, ایکسٹروورٹ بنیے. ایکسٹروورٹ لوگ جو ان سے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں نارمل ہونے میں. اگلی وجہ, کتنی وجہ بتا رہے ہیں جی آپ کو؟ پانچویں وجہ,
یاد رکھیے گا وہ لوگ جو دوسروں کا حق مار لیتے ہیں وہ نارمل نہیں رہتے. یہ ریسرچ کر کے دیکھا گا کتنے ایسے لوگ تھے انہوں نے کسی یتیم کا مال کھایا ہوا تھا, کسی غریب کا مال کھایا ہوا تھا, حقدار کو حق نہیں دیا تھا. کیا خوبصورت باتیں ہمیں دین ہمارا بتاتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو, اس کو دے دو. اس کو وجہ کیا ہے؟ اس کی دعا تمہیں لگے گی. حقدار کو حق دو. اور ایک جگہ آتا ہے حدیث میں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس نے کسی یتیم کا حق مارا ہوا ہے. دوسروں کے حق دیں. حق کا مطلب صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا, کسی کو عزت دینی ہوتی ہے. ہم نے عزت کے مقام پہ جو ہے اس کو عزت دیں, مرتبے کے مقام پہ اس کو مرتبہ دیں, جس کو مرتبہ جس طرح کا چاہیے ویسا دیں, بڑوں کی عزت کریں. یہ جب آپ حق دیتے ہیں تو آپ نارمل رہتے ہیں. آپ کو تمیز ہو کہ چھوٹا کون ہے, آپ کو تمیز ہو بڑا کون ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے چھوٹے بڑے کی, تمیز نہیں ہے, اس کا مطلب آپ میں ٹینڈنسی پیدا ہو جائے گی. کس کی؟ ایب نارمل ہونے کی. کتنی وجوہات ہو گئیں؟ 5. اینڈ دی لاسٹ ریزن, یہ موسٹ پروبیبل ہے, یہ جو 6 وجوہات بتا رہا ہوں یہ زیادہ تر یہی ہیں. ان تمام لوگوں کا ایب نارمل ہونے کا, پاگل ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے جو پازیٹیو تھنکر نہیں ہوتے, نیگیٹو تھنکر ہوتے ہیں. ہر چیز میں منفی بات نکال لینا. آپ کو ایسے بے شمار اسٹوڈنٹس ملیں گے, وہ اسٹوڈنٹ لائف سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے منفی ہونے میں, ہر چیز کا منفی بنا لینا, ٹیچر کی ہر بات کا منفی بنا لینا, گھر والوں کی ہر بات کا, ہر اچھی بات کا. ہم لوگوں نے سیمینار سٹارٹ کیے, کتنے بچوں نے پتا کیا کہ جو منفی ہے وہ کیا کہتے تھے, ایک کتابی باتیں سر, کیا بتاتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. انہی کتابی باتوں سے کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھیے, کتنے کتنے کلک لگے ہیں, کہاں سے دنیا کے کونے کونے سے کالز آتی ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ کے لیکچرز جو آپ نے علم کی دنیا.com پہ دیے ہوئے ہیں ان سے ہماری زندگی چینج ہو گئی ہے. کئی ایسے بچے ملے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ ہمیں ملی ہے کینیڈا میں, وہ اس نے اعلان ہمیں فون کر کے کہا ہے کہ سر کوئی دن ناغا نہیں ہے میں سونے سے پہلے لیکچر نہ سنوں. ایک وہ کہتی ہے یہاں پر تو موٹیویشن ہمیں دینے والا ہی کوئی نہیں ہے, میں بلا ناغا ایک لیکچر سنتی ہوں پھر سوتی ہوں. تو یہ در حقیقت کیا ہے, یہ پازیٹیو تھنکنگ کا کمال ہے کہ اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہو, آپ کی پازیٹیو تھنکنگ کا نہ صرف آپ پہ اثر پڑتا ہے دوسروں پہ بھی اثر پڑتا ہے. ہر چیز میں مثبت پہلو نکالیں. کیا خوبصورت بات حدیث شریف میں ہمیں ملتی ہے کہ اچھا سوچنا بھی نیکی ہے, نیک گمان کرنا بھی نیکی ہے. تو لوگوں کا بیٹے گمان نیک نہیں ہوتا, لوگ سوچتے نیک نہیں ہیں. اچھا سوچنے والے بنے, آپ کا نارمل ہونے کا چانس زیادہ ہو جائے گا. بیٹا میں اپنی ایک طویل عرصہ کتنی کتابیں پڑھ ڈالی, ایک چیز ڈھونڈتا رہا, ہو از نارمل. کیمیاء سعادت میں ہمیں جا کے بات ملی, امام غزالی کہتے ہیں وہ شخص نارمل ہے جو پینڈولم کی مانند ہے. پینڈولم کس طرح؟ خوشی بھی دیکھے, غم کی طرف بھی جائے لیکن واپس آ جائے, غصہ بھی آئے معاف بھی کرے لیکن واپس آ جائے. فرض کرو ایک بندہ ہر وقت خوشی رہتا ہے, نارمل ہے, ایب نارمل. ہنسی جا رہا ہے ایب نارمل. ایک بندہ روئی جا رہا ہے, نارمل ہوگا ایب نارمل. ایک بندے کو ہر وقت غصہ ہی آئی جا رہا ہے, نارمل ایب نارمل. ایک بندہ چڑھتا ہی رہتا ہے ہر وقت, نارمل ایب نارمل. امام غزالی کہتے ہیں پینڈولم کی مانند, جو شخص پینڈولم کی مانند ایک انتہا پہ بھی جائے اور دوسری انتہا پہ لیکن واپس آ جائے, نارمل ہے. لیکن میرا بیٹا مجھے پچھلے دنوں بڑی شاندار تعریف ملی, بڑی شاندار. ہمارے ایک استاد ہیں, ان کا نام ہے میکس بابری. ان سے کسی نے پوچھا کہ نارمل کون ہے, انہوں نے کہا اس سے بہتر تعریف کوئی نہیں ہے, وہ شخص جو اللہ کا شکر گزار ہے وہ نارمل ہے. آپ آزما کے دیکھ لو, وہ لوگ جو دل سے شکر کرنے والے ہیں وہ نارمل ہوں گے. کیونکہ نارمل بندہ جو ان سے ہے وہ شکر ادا کرتا ہے, میرے اللہ تیرا کتنا کرم ہے میرے پہ. وہ ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھتا ہے, وہ معاف کرتا ہے, وہ زندگی کو مقصد بناتا ہے, وہ پازیٹیو سوچتا ہے, وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے, اس کے پاس ایک شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے. تو اپنے اندر ایک شکر گزاری کا احساس بھی پیدا کیجیے, کیونکہ شکر گزاری علامت ہے نارمل ہونے کی. شکر گزاری کا احساس نارمل ہے. وہ بالکل جیسے ہم تھرمامیٹر لگاتے ہیں, بتاتے ہیں 104 بخار ہے, لو جی دوائی کھاؤ. اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, اگر آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, کیا چیک کرنا ہے کہ جی میں نارمل بھی ہوں اس وقت کے نہیں, فوری طور پہ چیک کریں. کیا گیج لگائیں, چیک کریں کیا میں اس حال پہ راضی ہوں, کیا شکر ادا کر رہا ہوں. اگر میں اس حال پہ راضی ہوں, اگر میں خوش ہوں اس حال پہ, تو پھر میں خوش نصیب ہوں. آپ کا بہت شکریہ سر. بسم اللہ. اچھا, انسان کوئی بھی کام وجہ کی بنیاد پہ کرتا ہے.
یہ سارے کا سارا دنیا کا جتنا نظام ہے یہ علت معلول پہ چل رہا ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ میرے انٹروورڈ ہونے کا نقصان ہے, ایکسٹروورڈ ہونے کا فائدہ ہے, تو جو انٹروورڈ ہے وہ اپنے آپ کو مینیج کرنا شروع کرے گا. میں نہیں کہتا کہ جو نیچرل ایکسٹروورڈ ہے اتنا ہی انٹروورڈ بھی ہو جائے گا, نہیں, لیکن پہلے سے تو بہتر ہوگا نا. انٹروورڈ اپنے اندر تھوڑی سی تو خوبی پیدا کرے گا. اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ بائی نیچر انٹروورڈ بھی ہوتے ہیں, ایکسٹروورڈ بھی ہوتے ہیں. انٹروورڈ کہتے ہیں ملنسار نہ ہونا, خاموش رہنے والے, اپنے آپ میں گم رہنے والے. ایکسٹروورڈ ہوتے ہیں ملنسار, بولنے والے, یہ کمیونیکیٹر, ٹھیک ہے. ٹیچرز اس کی بہترین مثال ہے, ایکسٹروورڈ لوگ ہیں. تھنکرز انٹروورڈ ہوتے ہیں. ایکسٹروورڈ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایکسپریس کر پاتے ہیں اپنی فیلنگز کو, اپنے آپ کو. انٹروورڈ ہونے کا نقصان صرف ایک ہے کہ آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے اپنے آپ, عادت نہیں ہوتی آپ کو, آپ خاموش رہیں گے. پنجابی میں انہیں کننا بھی کہتے ہیں, وہ فلانا بڑا کننا سا ہے. ایسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ ایکسٹروورٹ کو اگر آپ کہہ رہے سینونیم اس کا دیکھ لیں تو ایکسپریسو ہو جائے. ایکسپریسو ہے, ایک ایکسپریسو ہے, وہ انیکسپریسو ایکسپریسو نہیں ہوگا. ایکسپریسو ہونے کا ایک ان جرنل ایک کوٹیشن بڑی اچھی ملتی ہے. اینتھونی رابنس کہتا ہے دی کوالٹی آف لائف از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دی کوالٹی آف یور کمیونیکیشن. جتنا اچھا آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اتنا اچھا آپ زندگی گزار سکتے ہیں. زندگی کی معیار, زندگی کی کوالٹی اس بات پہ انحصار اس کا ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے. اس کو سیکھا جا سکتا ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہر وہ ٹیچر جس نے مارکر پکڑ کے پڑھانا شروع کیا پہلے دن ہی ایسا نہیں پڑھا رہا تھا, پتہ نہیں کیسے اس کے ہاتھ کانپتے رہے, کیسے بولا, سیکھتے 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 بہتر ہو گیا. ہر وہ بندہ جو آپ کو سیمینار دے رہا ہے, جس کی باتیں آپ سن رہے ہیں, لازم نہیں پیدائشی ایسا تھا, نہیں, اس نے سیکھا ہے, اس نے لرن کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ملنسار بننے کا بڑا آسان طریقہ ہے. ان ناؤن فیلوز کو ملا کریں کالج میں, کلاس میں. آپ میں سے کئی ایسی لڑکیوں کی جنہوں نے ایک فلانی لڑکی سے زندگی میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ملا, دوستی نہیں ہے جی ہماری سہیلی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آج ہی اس کو لازمی ملیں, شیک ہینڈ لیں, اس کے ساتھ شیئرنگ کریں. یہ شیئرنگ کرنے سے آپ اوپن ہو جاتے ہیں. شیئرنگ کرنے سے اگلا بھی آپ کو اپنا آپ بتاتا ہے. جب آپ شیئر کرتے ہیں آپ لرن بھی کرتے ہیں, سیکھتے ہیں کہ یار اگلے کا کیا چیلنج ہے, اگلے کا کیا پرابلم ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سیکھنے کے لیے ناکام لوگوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. کیسے؟ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا, اور سیکھنے کے لیے کامیاب لوگوں سے بڑا کچھ سیکھا جا سکتا ہے. جو وہ کرتے ہیں وہ ہم نے کرنا. بہت شکریہ آپ کا, اس میں سے بھی شامل